بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 6 اپریل کھیل برائے ترقی و امن کا عالمی دن۔ یہ اقوام متحدہ کا عالمی دن ہے۔ 6 اپریل کو انہوں نے کھیلوں کے تناظمی دن منانے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، اقوام عالم کو اس کی اطلاع بھی کی ہوئی ہے۔ کھیل معاشرے میں باہمی مفاہمت اور تبدیلی کا سبب بنتے ہیں۔ مختلف ثقافتوں اور سرحدوں کے درمیان برداشت اور احترام کی سطح کے ساتھ کھیل کا ذریعہ فروغ ملنے سے ایک بہتر دنیا بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے یا ہو رہا ہے۔ کھیل سے افراد کو نشے اور تشدد سے ہٹ کر صحت مند زندگی گزارنے کی ترغیب بھی ملتی ہے۔ اس ضمن میں اقوام متحدہ کے اس سال کھیل کا موضوع سماجی شمولیت پر مبنی ہے، جو ہر فرد کو اس کو مساویانہ طور پر کھیلوں میں حصہ لینے کا موقع فراہم کرنے کی کوشش ہے، جسے سراہا جانا چاہیے۔ یہ ایک بہت اچھی اور عمدہ کوشش ہے، عمدہ راستہ ہے۔ برادران، ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے چینل کا مقصد بھی یہی ہے، ہاشمی پروفٹ نیشن کا۔ اسلام اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مثبت سماجی اور ثقافتی سرگرمیوں کو بہت پسند کیا جاتا ہے۔ جسمانی کثرت، دوڑ کے مقابلے، گھوڑ دوڑ اور کشتی وغیرہ، اور ان کے مقابلوں کی متعدد روایات کتب احادیث میں موجود ہیں۔ میں یہاں ذکر کرتا چلوں کہ مدینہ منورہ میں پہلے سال جب گیا تھا 1990 میں گیا تھا، اس کے بعد 1991 میں گیا تھا، بعد میں کئی دفعہ جانے کا موقع الحمد میسر رہا۔ 1990 میں پاکستان ہاؤس نمبر 1، اس وقت ایک پاکستان ہاؤس تھا، ہاؤس نمبر 1، اس کے سامنے سڑک کے ساتھ والی طرف ایک مسجد تھی، اس کا نام تھا مسجد سبق کہتے ہیں عربی میں مقابلے کو۔ یہ اس جگہ پہ مسجد تھی جہاں پر میدان سبق تھا، یعنی مقابلہ مدینہ شریف میں جہاں پر کشتیوں کے یا دوڑ کے مقابلے ہوتے تھے، اسی میدان تھے۔ گھوڑ دوڑ جو آج کل اشارہ ہے یا عیون ہے، جو عہد کے میدان تو جاتی ہے، اس وقت یہاں پہ روڈ تھا، کچا راستہ بھی تھا پہلے، اس سے پہلے تو یہاں پر گھوڑ دوڑ کے مقابلے ہوا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نیزہ بازی تیر اندازی کے مقابلے یہاں کیا کرتے تھے، اس کا نام میدان سبق تھا۔ بعد میں یہ مسجد نبی کی توسیع کے اندر آ گئی۔ اس کے ایک طرف تھوڑا سا ہٹ کر مشرق کی جانب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقف شدہ عمارت ہے، وہ عمارت بھی قائم ہے، اس کے بعد بورڈ بھی لگا ہوا ہے وقف عثمان کے نام سے۔ الحمدللہ اس کی زیارت مجھے نصیب ہو، آپ لوگ جائیں گے، آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کی زیارت نصیب کرے۔ تو یہ مسجد یعنی سبق، یا آج کل میدان سبق ہے، خالی پڑا ہوا ہے۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک روایت میں، کئی روایتوں میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی دوڑ ہوئی تھی۔ اسلام کی پاکیزہ روایات میں مثبت انداز سے تفریح، طبع اور جسمانی صحت کے لیے کھیل کود پر پابندی نہیں ہے۔ اسلام میں بامقصد و پاک ورزش کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توانا اور تندرست مومن کی تعریف فرمائی ہے۔ ہم مسلمانوں کو بین الاقوامی کھیلوں کے دوران اپنی مسلم روایات اور ثقافت کو محض کھیل کے لیے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مجھے یہ بیان کر خوشی ہو رہی ہے کہ 9 دسمبر 2022 میں قطر میں اسلامی ریاست اسلامی ملک ہے، وہاں پر فٹ بال کے عالمی مقابلے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنی تہذیب کے سامنے رکھ کر، اسلامی تہذیب کو سامنے رکھ کر وہ مقابلے منعقد کیے تھے، جسے دنیا نے پہلے محافظت کی تھی، لیکن بعد میں دنیا نے ان کے اس اقدام کو سراہا اور بہت یعنی مسلم تہذیب تمدن کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ اس سے اسلام کے مثبت پیغام کے بیانیے کو فروغ ملا۔ یعنی روشن خیال بیانیہ اسلام کا ہمیشہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ تنگ نظری اور دہشت گردی اور فرقہ وارانہ یہ اسلام کی تعلیم نے، اسلام کا طرز امتیاز ہے، روشن اور مثبت
اور تعمیری انداز فکر ہمیں ہر پہلو میں، ہر آن میں، ہر کام میں پوری شان و شوکت سے اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہ بطور مسلم ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فروغ اور اسلام کی اعلیٰ تعلیمات کو کما حق و احیا کرنے کی طرف راغب کرے، ہمیں صحیح مسلم بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری کوششوں کو کامیاب کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔